بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کی گئی آیت سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 177 ہے جو کہ 22ویں رکوع کی ابتدا میں ہے۔ This verse from Holy Quran is taken from Surah Al-Baqarah. This verse is number 177 and is at the beginning of Ruku number 22. At the end, we will give English translation. سورہ العصر میں انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ تم نقصان میں ہو سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، جو حق کی تاکید کرتے رہے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی انسان کو اگر نقصان یا خسارے سے بچنا ہے تو اپنی زندگی انہی 4 اصولوں پر ترتیب دے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی تاکید اور نمبر 4 صبر کی تلقین۔ اس آیت مبارکہ میں ان 4 اصولوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے اب اس آیت کے لفظی ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، امن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا مال باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں، وأقام الصلاۃ، اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور اس نے زکوٰۃ دی، والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، والصابرین فی الباساء، اور بالخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں، ذرائع اور تکالیف میں، وحین البعث، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ وفاداری ان کی وفاداری ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر صدق دل سے ایمان لائیں، اور اپنے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، خاص کر وہ لوگ جو فقر و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے راست بازی دکھائی، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی ہیں۔
تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس پیرائے میں کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آیت بر کا نام دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں بر کا مطلب کسی کے حق کو پورا کرنا ہے۔ ان حقوق میں اللہ کا حق، ماں باپ کا حق اور انسانوں کا حق شامل ہیں۔ ان بنیادی حقوق کے علاوہ وہ حقوق بھی اس میں شامل ہیں جو معاہدوں، وعدوں، حلف اور قسم اٹھانے کی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام نیکیاں اس لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں جو عدل یا احسان کے تحت آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بر کی صفت استعمال ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ اس نے بندوں کے جو حقوق اپنے اوپر لیے ہیں یا جو وعدے ان سے کیے ہیں وہ ان کو ایک ایک کر کے دنیا اور آخرت میں پورے کرنے والا ہے۔ اس آیت بر میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور چند مقرر مذہبی اعمال انجام دے دینا اور تقوی کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک طویل آیت ہے جو سورۃ العصر میں بیان شدہ لوازم نجات یا نجات کی 4 شرائط کو نہایت عمدگی سے واضح کر رہی ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ سب سے پہلے ایمان کی جزیات وضاحت سے بتائی جا رہی ہیں، یعنی اللہ، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان۔ عمل صالح کے حوالے سے 3 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی انسانی ہمدردی کے تحت ناداروں کی مالی امداد، عبادات کا اہتمام اور تمام معاملات میں عہد کی پاسداری۔ اس آیت کے آخر میں جنگ کے موقع پر صبر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ باطل کو حق کی تاکید کرنے پر لڑائی کا احتمال ہو سکتا ہے، اور نمبر 4، اس لڑائی کی صورت میں صبر والے سختیوں میں ہوں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان زبان کا استعمال کیا جائے، مگر شبہ یہ ہوا کہ اردو کا معیار فی زبانہ تبدیل ہو گیا ہے اور لوگ غالباً اس زبان کو سمجھنے میں بھی دشواری محسوس کریں۔ چنانچہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جانے کے لیے اور نئی نسل کے لوگ جو اردو سے اتنی اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں اب انگریزی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ The ayah or verse we heard at the beginning is taken from the Holy Quran, and it deals with the concept of behavior of high moral standards and is referred to as Ayat al-Bir in Arabic. It is one of the longest verses of Quran. This verse explains the details of concepts of virtue given in Surah Al-Asr. Let's revisit Surah Al-Asr here. The surah says, "Indeed, mankind is in loss, except for those who have faith and do right deeds and advise each other to truth and patience." As we understand now, the 4 conditions of success on the Day of Judgment mentioned in Surah Al-Asr are having real faith or Iman, doing right deeds or Al-Amal Saleh, encouraging one another to truth, Tawasi bil Haq, and encouraging or urging one another to patience, Tawasi bil Sabr. Now these 4 virtues are further explained, or these 4 conditions are further explained in Ayat al-Bir. Number 1, real faith or Iman has 5 components: faith in Allah, faith in life after death, faith in angels, faith in the Holy Quran and other holy books, and faith in prophets. As we understand, Surah Al-Asr mentions good deeds
or Amal al-Saleh as the second condition for success. Ayatul Bir explains these good deeds to fall under three main categories. Number one, fulfilling the rights of fellow human beings, or huquq al-ibad, by having mercy and sympathy towards them and by actually spending on them for the sake of Allah. Number two, fulfilling the rights of Allah, huquq Allah, through prayers like salah or namaz and obligatory charity or zakat. And number three, honoring human relations, including all business and social contracts, by fulfilling them. The last two conditions for success mentioned in Surah Al-Asr are encouraging one another to truth and patience. Ayatul Bir explains occasions where patience is required. They are misfortune, adversity, and times of danger. These situations are faced in times of fear, hunger, loss of life, loss of wealth, situations of conflicts, and so on. These are the times when one's strength of character is tested. This brings us to the end of this talk. I wish we understand the teachings of Quran and adopt them in our lives. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.